السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں سعدی عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 16ویں قسط۔ صرف اپنی کہہ کر جا رہے ہو، کچھ ہماری بھی سن جاؤ۔ اس نے بے ساختہ ان کی جانب دیکھا تھا۔ تم ادھوری سچائیاں لے کر آئے ہو ارمان علی خان، اور ادھورا سچ مکمل جھوٹ سے زیادہ شرانگیز ہوتا ہے۔ وہ ہنسی تھیں۔ آپ ہیں کون؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ اسے وہ عورت نارمل نہیں لگی تھی اور اس کے جھجک کے کہنے پر وہ ہنستی چلی گئی تھی۔ میں کون ہوں؟ اس سوال کا جواب تو میں خود بھی 24 برسوں سے ڈھونڈ رہی ہوں کہ میری پہچان ایک شام بڑی خاموشی سے کھو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے اور اس کی الجھن بڑھنے لگی تھی۔ وہ شام کیا تھی؟ امتحان تھا میری اچھائی کا، انسانیت کا، جس میں فیل ہو گئی اور ظالموں کے قافلے میں سوار ہو گئی۔ مظلوم روتا رہا، بلکتا رہا، فریاد کرتا رہا، میرا دل سیاہ ہو گیا۔ میں نے داد رسی نہ کی، ظلم کی رسی تھام لی، کٹھ پتلی بن گئی۔ ظالم جو کہتا گیا کرتی گئی، دنیا ہی نہیں عاقبت بھی بگاڑ لی۔ وہ عجب دیوانگی کے عالم سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اسے اس عورت سے خوف محسوس ہوا تھا، مگر جب وہی عورت اس کا ہاتھ تھامے سب کے درمیان بڑھنے لگی تھی تو اس نے مزاحمت نہیں کی تھی اور اسے عین اصفہان انصاری کے سامنے کھڑا کر گئی تھی۔ تمہیں نفرت کرنی ہے؟ نفرت کرنی ہے تو اپنی ماں آرزو حسنین علی خان سے نہیں، ارمان علی خان۔ ارمان نے سائرہ کی طرف دیکھا تھا جس کی گرفت میں اب تک اس کا ہاتھ تھا۔ اپنے نانا اصفہان انصاری سے کرو، جس نے رشتوں کا پاس نہ رکھا۔ ہاتھ آزاد کر کے چیخی تھی۔ اپنے ماموں سفیان انصاری سے کرو جو بہن کے لیے سایہ دار شجر نہ بن سکا۔ انکشافات کھلنے کو مچل رہے تھے، حقیقت بیان ہونے کو تھی، اور اصفہان انصاری خود کو فنا ہوتا محسوس کرنے لگے تھے۔ ان کا زوال شروع ہو گیا تھا، عروج کے دن خواب ہونے کو تھے۔ نفرت مجھ سے کرو جس نے تمہاری ماں کا نہیں، ظلم میں اپنے سسر اور شوہر کا ساتھ دیا۔ وہ اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو نہ جانے کون سی داستان سنا رہی تھی۔ نہیں بھابھی، آپ کسی کو کچھ بھی نہیں بتائیں گی۔ وہ ماضی سے پردہ اٹھاتی کہ وہ درمیان میں ہی ٹوک گئی تھی۔ تم مجھے منع کر رہی ہو، لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ میں ماضی کی راکھ نہیں اڑانا چاہتی، وہ سسکی تھی۔ ماضی سے پردہ اٹھے گا تب ہی تمہارا روشن چہرہ عیاں ہوگا، تمہاری اولاد کی غلط فہمی دور ہوگی۔ مجھے نہیں کرنی کسی کی بھی غلط فہمی دور، نہیں بتانا کسی کو بھی مجھے سچائی، وہ چیخی تھی۔ مگر مجھے بتانی ہے، مجھے اپنا اور ان دونوں فرعونوں کا اصل چہرہ سب کو دکھانا ہے۔ وہ آرزو سے زیادہ بلند آواز میں چیخی تھی۔ خدا کے لیے بھابھی چپ کر جائیں، مجھے کسی کا چہرہ نہیں دکھانا۔ میں آپ سب کو معاف کر چکی ہوں۔ تم ہمیں کیسے معاف کر سکتی ہو؟ ہم نے تمہاری زندگی تباہ کر دی، تمہارا گھر اجاڑ دیا، اور تم؟ وہ حیرانگی سے چلائی تھیں جبکہ وہ دونوں بھی تو بے حد بے یقینی سے آرزو کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ کسی نے میرا گھر نہیں اجاڑا، یہی میری قسمت تھی۔ آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی، مگر اس کے بہت منع کرنے، منتیں کرنے کے باوجود بھی وہ ماضی کی داستان سناتی چلی گئی تھیں کہ کیسے آرزو اعتبار و مان کے سہارے انصاری ولاس میں رہ رہی تھی، اور کیسے اس کے باپ اور بھائی نے غصہ اور نفرت کی بساط بچھا کر اس کو بالکل ہی تہی دست کر ڈالا تھا۔ پورے 11 دن آرزو ہوش و خرد سے بیگانہ ہسپتال میں پڑی رہی تھی
اور جب ہوش کی دنیا سے ناتا جوڑا تھا تب پاپا صاحب نے اسے حسنین کی موت کی خبر سنائی تھی۔ 11 دن کی بے ہوشی کا بہانہ اور لاش کو زیادہ دیر نہ رکھنے کا عذر بتا کر حسنین کی میت دفنانے کا بتایا تھا۔ حسنین کی موت کا یقین تو ماما جان کو ہی کبھی نہیں آیا تھا۔ آرزو کیا یقین کرتی؟ 24 برس یقین و گمان میں ڈولتے بسر کر دیے، مگر کبھی ظلم کرنے والوں کو تمہاری ماں پر رحم نہیں آیا۔ لان میں محض سائرہ کی آواز اور آرزو کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا جسے اذیت لوٹانے آیا تھا۔ وہ تو خود اذیتوں کا شجر تھیں۔ اس کی آنکھیں مستقل بہہ رہی تھیں۔ باقی سب ساکت کھڑے تھے۔ ان سب کی آنکھوں میں ان تینوں کے لیے نفرت سماتی جا رہی تھی۔ حسنین طلاق نہیں دے کر گیا تھا، یہ جانتے تھے پاپا صاحب، اور اس کی موت کا کہنے کے بعد خلا کا مقدمہ بھی دائر نہیں کر سکتے تھے۔ آرزو حسنین کے نکاح میں تھی، یہ جانتے ہوئے بھی پاپا صاحب نے محض اس سب واقعے کے 2 سال بعد آرزو کو ولید سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی تڑپ بڑھ گئی تھی۔ سائرہ نے اپنے لب بے بسی سے کچلتے ہوئے مزید کہنا شروع کیا تھا۔ پاپا صاحب نکاح پر نکاح کروانے جا رہے تھے اور میں نے انہیں نہیں روکا، اور مکافات عمل کا چکر شروع ہو گیا تھا۔ ولید کی کار کا عین شادی والے دن خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا۔ ان کی آواز میں کربناک اذیت شامل ہو گئی تھی۔ سب سانس روکے کھڑے تھے۔ میرا اکلوتا بھائی ارمانوں کی ڈولی چڑھتے چڑھتے 4 کاندھوں پر دنیا سے رخ موڑ گیا، اور میں جہاں کچھ کر سکتی تھی جب وہاں نہیں کیا تھا تو یہاں تو میں تھی ہی بے بس۔ میرا بھائی مر گیا۔ ولید کی موت کا صدمہ مما پاپا کی بھی یکے بعد دیگرے محض سال بھر میں ہی جان لے کر ٹلا۔ سب کچھ خاک ہو گیا، سب کچھ، مگر ہمیں کچھ نہیں ہوا جنہوں نے ظلم کی داستان لکھی تھی۔ وہ گھاس پر 2 زانو گیری بلک رہی تھیں، مگر کسی کو بھی ان پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ میرا مس کیریج ہو گیا، میں ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی۔ آرزو کی خالی گود میرا بھی نصیب بن گئی، مگر مجھے اس پر بھی رحم نہ آیا۔ میں سکون و اطمینان کو ترس گئی، مگر میں نے ذرا سا حوصلہ نہیں دکھایا۔ تمہیں کچھ کہنا ہے، سزا دینی ہے تو مجھے دو کہ میں مجرم ہوں، آرزو کی، حسنین کی اور تمہاری۔ وہ خود ہی اٹھ کر ساکت کھڑے ارمان کے سامنے آن رکی تھی، اور وہ کچھ بول ہی نہیں پایا تھا کہ اس عورت کی حالت کافی قابل رحم ہو رہی تھی، اور وہ تو اصل مجرم تھی بھی نہیں کہ اس کا جرم تو صرف اصفہان انصاری کے اشاروں پر ناچنا تھا۔ اس کی کمزوری اور کم ہمتی اسے مجرم بنا گئی تھی کہ جرم صرف عمل سے تو نہیں، سوچ و ارادے سے بھی ہوتا ہے، کہ ارادے ہی تکمیل پا کر تباہیاں پھیلاتے ہیں، جیسے اصفہان انصاری کے انتقام کے ارادے عمل بن کر سب کچھ فنا کر گئے تھے۔ وہ محض ایک نفرت اور ترحم بھری نگاہ ڈالتا فنا ہو جانے کی آرزو کرتے اصفہان انصاری کی طرف بڑے جارحانہ انداز میں بڑھا تھا، مگر وہ تیر کی تیزی سے اس کی راہ میں آ گئی تھیں۔ وہ ماں کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ کسی خوبصورت عمارت کی باقیات محسوس ہوئی تھیں۔ اس کے آنسو آنکھوں میں مچلنے لگے تھے۔ تم پاپا صاحب سے جواب طلبی کا حق نہیں رکھتے۔ وہ بیٹے کے ارادے بھانپتے ہوئے سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ کیوں نہیں رکھتا؟ اس شخص نے میرے والدین کی زندگی برباد کر دی، مجھ سے میری ماں چھین لی، اور آپ کہتی ہیں کہ میں جواب طلبی کا بھی حق نہیں رکھتا؟ ناگواری اور بے بسی کی لہر ایک ساتھ آن وارد ہوئی تھی۔ تم جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ، کہ میں اپنی زندگی سے سمجھوتا کر چکی ہوں۔ تمہارے بنا اور حسنین کے بغیر رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔
زندگی کے بس چند سال ہی بچے ہیں، یہ بھی گزر ہی جائیں گے، مگر عمر کے اس دور میں اپنی اولاد کے ہاتھوں اپنے باپ کو ذلیل نہیں کروا سکتی۔ ان کا انداز بے لچک و ٹھوس تھا، کتنی ہی نگاہیں بے یقینی سے ان پر اٹھی تھیں۔ میں نے اپنے ہی باپ سے اپنی اور اپنی اولاد کی بھیک مانگی، اور میرے باپ کی مگر شرطیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ میں نے ہر ایک شرط مانی جو پاپا صاحب نے کہا وہ کیا۔ جب اپنے پہلو میں مردہ بچی دیکھی تو میں خود بھی مر گئی تھی، زندہ نہیں تھی میں۔ 24 سالوں سے مرگ مسلسل میں زیست کی میں نے، مگر میرے باپ کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ وہ بیٹے کے سامنے سے ہٹ کر اب باپ کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کی نظر نہیں اٹھ سکی تھی کہ اپنے مقام سے گر جانے والے نظر اٹھانے کے قابل ہی کب رہتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ اتنا کچھ کر چکے تھے، مگر پھر بھی آپ کے کہے پر یقین نہ بھی کر سکی تو حرف شکایت بلند نہ کیا۔ کبھی آپ سے نہیں پوچھا کہ کیا سچ مچ حسنین علی خان مر گیا ہے؟ کبھی آپ سے نہیں پوچھا کہ میری بچی تو مر گئی تھی، تو پھر کیوں ننھی کلکاریاں اور سسکیاں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی؟ ایک بچے کی صدا مجھے نیند میں جگاتی رہی، ننھی آنکھوں کے آنسو میری آنکھوں سے بہتے رہے، ننھی کلکاریوں پر میں ہنستی رہی، مگر کبھی آپ سے نہیں پوچھا کہ جیسے آپ نے میرا گھر اجاڑا کہیں ویسے ہی میرے حسنی کو آپ نے ہی تو نہیں زندہ مار دیا۔ ان کے لہجے میں اتنی اذیت و زمانوں کی تھکن تھی کہ زندگی میں پہلی بار اصفہان انصاری کے مردہ احساس میں ضرب لگا گئی تھی۔ وہ بے اختیار اسے دیکھنے لگے تھے جو ان کے ہی وجود کا حصہ تھی، مگر انہوں نے اسے انسان بھی نہیں سمجھا تھا۔ نہیں پوچھا میں نے پاپا صاحب کہ کبھی یہ خیال ہی نہیں گزرا کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اتنا برا کر چکے تھے میرے ساتھ، پھر بھی میں آپ سے بدگمان نہیں ہو سکی، کیونکہ آپ میرے باپ تھے، میری زندگی کا منبع و محور۔ اور آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ پاپا صاحب، مجھے بیٹی تو کیا انسان بھی نہیں سمجھا۔ رشتے تو کیا، آپ انسانیت کی بھی لاج نہ رکھ سکے۔ صرف اپنی انا اور میں کی خاطر آپ نے میری زندگی کو مرگ مسلسل کی اذیتوں میں رکھا، اور آج میں آپ سے نفرت نہیں کر پا رہی۔ اس کے آنسو اصفہان انصاری کے قدموں میں گرنے لگے تھے، کیونکہ میں نے آپ سے ہمیشہ صرف محبت، بے انتہا محبت کی ہے۔ آپ کی ضد میں آ کر جب میں نے اپنے گھر سے آپ کے گھر کی دہلیز پار کی تھی تو مجھے یقین تھا کہ میرے پاپا صاحب مجھے معاف کر دیں گے، مگر آپ نے نہیں کیا۔ میں جب لوٹ کر آئی تو مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، مگر میرا یقین ٹوٹ گیا، میں خود ٹوٹ گئی، آپ کا بت پاش پاش ہو گیا۔ رشتے، اپنائیت، خلوص، انسانیت کچھ بھی نہیں بچا، مگر محبت کم نہیں ہوئی۔ مجھے کبھی آپ سے نفرت محسوس نہیں ہوئی، ہمیشہ صرف محبت کے سوتے پھوٹتے ہی محسوس ہوئے۔ جب آپ مجھ سے، اپنی بیٹی سے نفرت کر سکتے ہیں پاپا صاحب، تو میں کیوں آپ سے نفرت نہیں کر پائی؟ وہ ایسا سوال کر رہی تھیں جن کا جواب اصفہان انصاری کے پاس نہ تھا، کہ آج وہ لاجواب ہو گئے تھے۔ کیونکہ آج میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ مجھے میری خطاؤں کے لیے معاف کر دیں۔ کیوں آرزو ہے کہ سامنے کھڑے اس نوجوان سے میرا کیا تعلق ہے یہ آپ مجھے بتائیں۔ یہ نوجوان جو کہہ رہا ہے اس کی تصدیق آپ کریں۔ کیوں آپ پر مجھے اتنا یقین ہے کہ اور کسی پر، اپنے ہی بیٹے پر مجھے یقین نہیں آ رہا؟ کیوں پاپا صاحب؟ وہ ان کے قدموں میں گر گئی تھی، ان کی آہیں سسکیوں میں ڈھلنے لگی تھیں۔ میری محبت کو آپ کی شفقت کی ضرورت ہے پاپا صاحب، مجھے معاف کر دیں، اور ایک بار کہیں
ایک بار کہیں بس کہ یہ نوجوان جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایک بار تو کہیں کہ حسنی مرے نہیں تھے، انہیں آپ نے صرف میرے لیے مار دیا۔ ایک بار کہہ دیں پاپا صاحب کہ یہ اپنی آنکھوں میں میری آنکھوں کے رنگ و عکس چرائے کھڑا نوجوان میرے وجود کا حصہ ہے جسے آپ نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ اس شب تو آپ کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا، آج تو رحم کیجیے۔ اس شب تو نفرت عروج پر تھی، آج تو محبت کو افق کا تارا بنا دیجیے۔ شفقت کی مثال قائم کیجیے، مجھ سے اتنی نفرت و بیگانگی مت برتیں کہ میں آپ کے ہی وجود کا حصہ ہوں، آپ کی ہی گودوں میں کھیل کر بڑی ہوئی ہوں، آپ کی انگلی تھام کر چلنا سیکھا۔ آپ نے ہی پہلی دفعہ مجھے کچی پینسل پکڑائی تھی، اس سے میں نے محبت لکھا تھا پاپا صاحب، اور وہ محبت صرف آپ کے لیے تھی۔ اس دن ازل سے ابد تک ایک بیٹی کی محبت اس کے باپ کے لیے تحریر کر دی گئی تھی، کچھ آپ بھی تحریر کیجیے۔ نفرت و انتقام ضد تو بہت رقم کر چکے، آج انسانیت کا باب لکھیے۔ آج اپنی شفقت سے لبریز چاہت میرے نام کیجیے پاپا صاحب، آپ کی بیٹی بہت پیاسی ہے، بہت ترسی ہے آپ کی شفقت و محبت کو، رحم کھائیے اپنی بیٹی پر۔ ایک بپتا سے منور نظر میرے چہرے پر ڈالیے۔ وہ ان کے قدموں میں سر رکھے روتے ہوئے فریاد کناں تھی، مگر وہ اب بھی کسی بے جان مورت کی مانند کھڑے تھے۔ ان کا غرور کا بت پاش پاش ہو گیا تھا، مگر میں کی سانسیں اب بھی رواں تھیں۔ اتنے ظالم نہ بنیے پاپا صاحب کہ کوئی بیٹی باپ پر اعتبار نہ کر سکے، کوئی بیٹی باپ سے محبت نہ کر سکے۔ میری چاہتوں اور ریاضتوں کا کچھ تو صلہ دیں، میرے غم اپنے کاندھے پر ایسے ہی اٹھا لیں جیسے بچپن میں گر جاتی تھی تو آپ مجھے اپنی گود میں اٹھا لیتے تھے۔ میری خوشیاں، میرا سکون، میری محبت، میری آس سب آپ کے قدموں میں ڈھیر ہوئے ہیں، اٹھا لیجیے نا پاپا صاحب۔ بہت تکلیف میں ہوں، ایک بار تو سینے سے لگائیے۔ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں؟ کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں؟ اس کی مسلسل گریہ ازاری پتھر میں شکاف ڈال گئی تھی۔ انہوں نے جھک کر اس کو کاندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ ان کی بے تاثر رہنے والی مگر ساگر سی گہری آنکھوں میں آج تاثر امڑ آیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کی تحریر تھی۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کی تحریر تھی، آنسو چھلکے تھے، اور کبھی نہ چھلکنے والے، خود کو معتبر سمجھنے والے، اپنے غرور میں زمین پر اکڑ کر چڑھنے والے، اپنی میں ہمیشہ غلط فیصلہ لینے والے، خود کو کبھی غلط نہ سمجھنے والے، کبھی نہ جھکنے والے اصفہان انصاری آج اپنی ہی بیٹی کی محبت سے شکست کھا گئے تھے۔ بیٹی کی دریا دلی اور رحم دلی ان کے لیے، ان کے جذبات کے لیے آج انہیں جھکا گئے تھے۔ انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی کے سامنے، اپنی سگی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، اور وہ تو پوری جان سے لرز اٹھی تھی، ان کے ہاتھ تھامتی ان کے سینے سے لگ گئی تھی، اس کی سسکیاں بکھرنے لگی تھیں، اسے برسوں بعد باپ کے سینے سے لگ کر صاحبانی و طمانینت کا احساس ہوا تھا۔ وہ خود کو معتبر سمجھنے لگی تھی، جبکہ وہ خود کو زمین کی خاک ہوتا محسوس کرنے لگے تھے، اور اپنے پورے وجود کے ساتھ وہ اپنی اولادوں اور اولادوں کی نظروں اور اپنے مقام سے گرتے چلے گئے تھے۔ آج ایک انا اور میں کا بت پاش پاش ہو گیا تھا، زندگی رواں تھی،
سانسیں چل رہی تھیں مگر وہ بے جان مقام و وجود کے ساتھ بستر پر پڑ گئے تھے۔ آرزو نے بے شک معاف کر دیا تھا مگر وہ تو نہ جانے کتنوں کے مجرم تھے، اور اللہ تو سب سے بڑا منصف ہے۔ ان کے وجود کو سانسیں مہیا کرنے کے باوجود بے جان کر کے اللہ نے انصاف ہی نہیں کیا تھا، ان جیسوں کے لیے عبرت پکڑنے کا سامان بھی مہیا کر دیا تھا کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور کھیتی تو اگ چکی تھی، بس اب کٹائی کی باری تھی، اور وہ اکیلی بے بس جان۔ اصفہان انصاری۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 16ویں قسط۔ 17ویں قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔